بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گاجر کا رس دوپہر کو پی لیا کریں۔ اس سے آنکھوں میں کشش آتی ہے اور چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ رکھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ شہد کھانے سے نیند جلدی آئے گی اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان یعنی جنت البقیع تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، یعنی بعد کے زمانوں میں پیدا ہوگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتلاؤ کہ کسی شخص کے ایسے گھوڑے جو سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے محسوس نشانات والے ہوں سیاہ گھوڑوں میں مل جائے تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو ان میں سے شناخت نہیں کر سکے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوگے اور میں ان کے استقبال کے لیے پہلے سے حوض پر موجود ہوں گا۔ ناظرین، نزلہ زکام جان نچوڑ رہا ہو تو بنے ہوئے چنے چلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوگے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوگی، سستی اور ڈھیلا پن بھی دور ہو جائے گی۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں اور عرق کے گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھ کے ناخن اور بال خوبصورت اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ شام کو چاول کھانے والا تیزی سے موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق وسیع ہو اور وہ بری موت سے دور ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ ناظرین، زیتون کے تیل میں ہلدی ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوتی۔ نیند کم لینے والے بندے کو ذہنی دباؤ اور شوگر گھیر لیتی ہے۔ گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگائے، سانولا چہرہ 3 دن میں دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جے پھل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ امرود مسل اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ جن کو سوکھی خارش کا مسئلہ ہو یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو، وہ صبح کے وقت پانی کے ساتھ 1 چمچ خشخاش کھا لیا کرے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ پالک کھاتے ہیں ان کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ پالک آئرن حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نیم گرم پانی میں ملٹی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دیر بیٹھنے سے پاؤں سن ہونے لگے تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے، پاؤں ٹھیک ہو جائے گے۔ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی کے باریک دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر طاقت رکھتے ہو تو اس بات کی لحاظ رکھنا کہ تو ہمیشہ باوضو ہو، اس طرح ہی کرو، یعنی باوضو رہو۔ چنانچہ موت کا فرشتہ جب روح قبض کرتی ہے تو جب بندہ باوضو ہو تو شہادت کا رتبہ و مرتبہ لکھا جاتا ہے۔ ناظرین، نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ آلو کے سالن میں جتنا نمک ڈالو، نمک تیز نہیں ہوگا۔ اگر دانت میں درد ہو تو بینگن کا رس پی لیا کریں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔
ہری پیاز کی چٹنی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ ناظرین، ذہنی بیمار شخص کو اجوا کھجور کھلانے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اجوا کھجور میں جادو کا علاج ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے نیند جلدی آتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ جو لوگ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگ سفید نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کریں کہ جمعرات کے دن کریں، یہ سنت ہے۔ کھانے سے پہلے موسمی پھل کھائیں، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو کھانا ہمیشہ کم اور سادہ کھائیں۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سبز رنگ کو دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، تیراکی کرنے، کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو تو کیلے اور بادام کا جوس پیے، درد دور ہو جائے گا۔ پانی زیادہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے اور گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سر پر لونگ لگا کر کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ ناظرین، تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ہونٹوں پر کالا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ 8 گھنٹوں سے کم نیند لینا کافی ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ کم نیند لینا، غصہ آنا، تھکان، فیصلہ کرنے میں دشواری، یادداشت کی کمزوری، بصارت اور سماعت میں کمی اور بدن کانپنے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھا لیا کریں، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کچا گوبھی کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار سر میں چنبیلی کا تیل لگائیں۔ بیسن کو توڑے سیر کی گلاب میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے اور گردن کی جلد پر لگائیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ جب سارا پیسٹ خشک ہو جائے تو چہرے کو اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے دھو لیں اور کپڑے سے خشک کر لیں۔ چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ ناظرین، شملہ مرچ کاٹ کر درد والی جگہ پر لگاؤ، درد جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سر پر مولی کا رس لگاؤ، بال سفید نہیں ہوگے اور کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ ناظرین، ایک خربوزے کا چھلکا نصف کلو پانی میں ملا لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو میٹھا ملا کر گردے کے مریض کو پھیلا دیں۔ ہر گھنٹے کے بعد پی لیں، پتھری خارج ہو جائے گی۔ جو لوگ گائے کا دودھ گرم کر کے پیتے ہیں ان کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جائے کہ اس کی موت کسی لاعلاج بیماریوں کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس پر سام اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتے ہیں اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک نہیں پھٹے گی۔ محققین نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ کم سونا یا زیادہ سونا دونوں ہی موت کو وقت سے پہلے دعوت دینا ہے۔ اسی طرح رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا بے شمار بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے
اور جوڑ کمزور ہو رہے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کالے، عمر بھر بدن توانا رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہوں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لیں، دانت جلدی سیدھے ہو جائے گے۔ ماش کی دال ایک کھانے کا چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پھینک کر اسے پیس کر چہرے پر لگائے، کیل محاذ سے دانے سب ختم ہو جائے گے اور رنگ بھی نکر جائے گا۔ چنے کی دال میں سونپ ملا کر کھائے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ جن کا معدہ کمزور ہو وہ آلو والے پانی میں اسپیول ڈال کر پیے۔ دیسی مرغی کے گوشت کی یخنی بنا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر سینے میں درد ہو، دماغی کمزوری ہو یا حافظہ کمزور ہو تو خشک میں وجات کھائے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کانس لینے سے چھاتی کی بلم کھل کر آئے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ کچور دودھ میں پکا کر کھا لے، اس سے ان کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں والا پانی سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ انڈے کے سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ اگر آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے تو پانی میں نمک ڈال کر نہا لیں۔ سینے میں بلم ہو تو فوراً پالک کے ساتھ کلونجی کھا لیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ سمندری جاگ کو سونگھنے سے زکام رک جاتا ہے۔ ناظرین، قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جائے گا جس کے میزان کے نیکی اور بدی کے دونوں پلڑے برابر ہوگی، اور ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس سے نیکی کا پلڑا جھک جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائے گے کہ لوگوں میں جا کر تلاش کرو کہ تمہیں کوئی نیکی مل جائے جس سے تم کو جنت میں پہنچاؤ۔ وہ شخص بہت حیران و پریشان لوگوں میں تلاش کرتا رہے گا، لیکن ہر شخص یہی کہے گا، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے کہ میری نیکی کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے اور میں خود نیکی کا زیادہ محتاج ہوں۔ چنانچہ وہ شخص بہت مایوس ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص پوچھے گا، تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا، مجھے ایک نیکی چاہیے، اور میں بہت لوگوں سے مل چکا ہوں جن کی ہزاروں نیکیاں ہیں، لیکن ہر ایک نے مجھ سے بہل کی۔ وہ شخص کہے گا، میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے اور میرے صحیفے میں صرف ایک ہی نیکی ہے، اور مجھے یہ گمان ہے کہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا تو ہی اس کو میری طرف سے ہدیہ لے جا اور اپنی جان بچا۔ وہ شخص اس کی نیکی کو لے کر بہت خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود اس شخص سے پوچھے گے کہ تیری کیا خبر ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اپنا کام اس طریقے سے پورا کیا۔ وہ شخص اپنی پوری حالت وہاں بیان کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو حاضر کرے گا جس نے ایک نیکی دی تھی، اور اسے اللہ تعالیٰ کہے گا، آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لو اور تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ ناظرین، منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہو تو جان لو کہ تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لے اور اس پر نمک اور ایک لیمو پورا نچوڑ کر اس کو زبان سے چاٹ لے، اس سے لوز موشن ختم ہو جائے گی۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد اور عصر کے وقت سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک وقت آدھی رات کے بعد سونے کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ صبح کی روشنی کو دیکھنے کے امکانات کو کم کر سکتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب آپ لیٹ سوتے ہیں تو آپ کی صبح بھی دیر سے ہی ہوتی ہے، جو پھر جسمانی نظام کو خراب کر کے بیماری کے امکانات میں اضافہ کرتی ہے۔ کیلا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ جو ہوشیار لوگوں کو ملے اور آپ کو نہیں ملے تو حسد اور تجسس میں نہ پڑے۔ یاد رکھے، آپ کو وہ غم بھی نہ ملے جو ان کو ملے ہیں، لہٰذا آپ جس بھی حال میں ہیں شکر کو لازم پکڑ لیں۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں
مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔